آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وادی کشمیر کیسے وجود میں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت دونوں ایک ساتھ عطا کی تھی۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جن اور پریاں بھی آپ کی رعایا اور غلام تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی بات مانتا اور انہیں آسمان کی سیر کرواتا تھا۔ آپ ایک دفعہ اپنے تخت پر سیر کر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک پہاڑ کی چوٹی پر پڑی جو پانی میں موجود تھی۔ اس خطہ کو دیکھ کر آپ نے تخت کو چوٹی پر اترنے کا حکم دیا۔ آپ نے باریکی سے اس خطہ کا جائزہ لیا اور اپنی رعایا مخلوق کے سارے وزیر اور سردار اکٹھے کر لیے اور فرمایا، اگر اس خطہ سے پانی کو ہٹا دیا جائے تو نیچے سے بہت خوبصورت وادی دریافت ہوگی اور اس وادی میں انسان بسیرا کریں گے۔ پہلے تو سب وزیروں اور سرداروں نے خوشی خوشی آپ کی ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پانی کو ہٹائے کون؟ تمام مخلوقوں کے سردار یہاں موجود تھے۔ جب ہر کسی نے اس کام سے انکار کر دیا تو جن مخلوق کا سردار کاش جن بولا کہ میں اس پانی کو ہٹا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری ایک فرمائش پوری کی جائے۔ جن مخلوق کا سردار کاش جن پری مخلوق کی ملکہ میر سے محبت کرتا تھا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تمہاری کیا فرمائش ہے؟ تو جن مخلوق کے سردار کاش جن نے اپنی فرمائش حضرت سلیمان کے سامنے پیش کی اور کہنے لگا کہ اگر میں یہ پانی ہٹا دوں تو آپ میری شادی پرستان کی ملکہ میر سے کروا دیں گے۔ لہٰذا حضرت سلیمان نے کاش جن کی یہ فرمائش مان لی اور فرمایا کہ تم یہ پانی ہٹا دو تو میں تمہاری شادی ملکہ میر سے کروا دوں گا۔ کاش جن نے اپنی طلسماتی طاقتوں سے کچھ ہی دیر میں 12 کا پہاڑ کاٹ کر پانی کا رستہ بنا دیا۔ جیسے جیسے پانی اترتا گیا ایک حسین وادی نمودار ہوتی گئی اور پھر حضرت سلیمان نے وعدہ کے مطابق کاش جن کی شادی ملکہ میر سے کروا دی اور پھر اس وادی کا نام کاشمیر رکھ دیا گیا، جو بعد میں کشمیر کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی لیے کشمیر کا دوسرا نام باغ سلیمان بھی ہے۔